نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 ہے، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، لیکن اصل نیکی اس کی ہے جو اللہ اور یوم آخرت اور فرشتوں اور کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال دے اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافر اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب بھی عہد کرے، اور خاص طور پر جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرنے والے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی بچنے والے ہیں۔ اس آیت میں دین کا یعنی دین اسلام کا ایک تعارف بتایا گیا کہ ہمارا دین ہے کیا، نیکی کس کو کہتے ہیں، نیک لوگ کون ہوتے ہیں۔ ہم میں سے ہر انسان کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیکی کرنے کا جذبہ رکھ دیا ہے، کیونکہ نیکی وہ ہوتی ہے جسے کر کے انسان خوش ہوتا ہے، انسان کے دل کو اطمینان اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے ہر شخص کسی نہ کسی درجے میں کچھ نہ کچھ اپنی زندگی میں ایسا کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کے لیے سکون اور خوشی کا باعث ہو۔ اسی طرح انسان کے اندر نفس بھی ہے جو اسے برے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، اور انسان کے اندر ہی ایک ایسی اسٹرگل ہوتی ہے خیر اور شر کی کہ جس کا شکار انسان ساری زندگی رہتا ہے۔ کبھی انسان کی خیر اس کی بدی پہ غالب آ جاتی ہے، کبھی انسان کا شر جو ہوتا ہے وہ خیر کو دبا دیتا ہے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی بھی شخص پیور ایول ہو، کہ اس کے اندر صرف برائی ہی برائی، اور ایسا بھی کبھی نہیں ہوا کہ کوئی انسان اینجل ہو اور اس کے اندر کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی برائی نہ ہو۔ ہر انسان کے اندر ان دونوں چیزوں کی طرف کچھ نہ کچھ رغبت پائی جاتی ہے، لیکن انسان کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ پھر وہ کام کرنا چاہتا ہے باوجود اپنی کمزوریوں کے کہ جس سے وہ اپنے رب کو راضی کر سکے، جس سے وہ اس دنیا میں بھی خوشی پا سکے اور اس کی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی، اس میں بھی وہ ہمیشہ کے لیے خوشیوں میں رہے۔ ایسے میں انسان کو قرآن مجید بہترین رہنمائی دیتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے، اور اس کی مزید وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ تو آئیے اس آیت کی روشنی میں، بس ایک ہی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے میں نے، اس ایک آیت کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کرنے کی کیا کام ہے۔ اس آیت کا کچھ پس منظر یہ ہے کہ مسلمان جب مدینہ میں آئے ہجرت کر کے تو انہیں پہلے حکم دیا گیا کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ 16-17 مہینے وہ اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ اس کے بعد انہیں حکم آ گیا کہ اب وہ خانہ کعبہ کی طرف اپنا رخ کر لیں۔ تو یہ بات اہل کتاب کے کچھ لوگوں کو اور بعض مسلمانوں کو بہت مشکل لگی، کیونکہ تبدیلی انسان کو ہمیشہ مشکل ہی لگتی ہے۔ انسان جب ایک خاص طریقے پر زندگی بسر کرنے لگتا ہے تو اس میں وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے، تو اسے چینج کو ایکسپٹ کرنا عموماً اس کے نفس پہ بھاری ہوتا ہے، ناگوار ہوتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو یہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں اس کام کو چھوڑ کر دوسرا کام کروں تو وہ زیادہ فائدے کا ہے، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ کیا رسک لینا، جو کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ تو بہرحال چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس لیے اب ان کو اپنی رخ تبدیل کرنے ہی تھے۔
تو اس موقع پر مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ نیکی اس چیز کا نام نہیں کہ انسان کسی ایک ڈائریکشن کو بس فالو کرنا شروع کر دے یا کسی ایک ہی کام میں لگ جائے اور دوسرے آپشنز کو نہ دیکھے. یہ ایک طرح سے مسلمانوں کی تربیت تھی جو اس طریقے پر کی گئی کہ انہیں اصل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کا پابند ہونا ہے، اپنی مرضی یا اپنے نفس کی چوائس پہ نہیں چلنا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے، مجھے یہ زیادہ اچھا لگتا ہے، میرے خیال میں یہ بڑا اچھا کام ہے، یہ کر لینا چاہیے. نہیں، انسان کو ہمیشہ اس بات کے لیے تیار رہنا چاہیے کہ آج کے اس وقت میں میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، دن میں میرا رب کیا چاہتا ہے، رات کو میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کروں، میں اپنے رب کی عبادت کیسے کروں. ان سارے معاملات میں ایک مومن کی توجہ اس پر رہتی ہے کہ میں وہ کون سا کام کروں جو میرے رب کو خوش کر دے، کیونکہ جو شخص اس حال میں دنیا سے جائے گا کہ وہ اپنے رب کو راضی کر لے گا تو انشاءاللہ موت کے وقت بھی اس کو یہی صدا آئے گی، یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ. اور یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے رب کی رضا کے کاموں کو کر کے، خواہ بعض اوقات اپنے نفس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی انسان کو خوشی ملتی ہے آخر کار. تو اس کو موت کے وقت فرشتہ آ کر کہے گا، اے اطمینان میں زندگی بسر کرنے والے نفس، اے جان، چلو اب اپنے رب کی طرف واپس چلو. اس نے کچھ عرصے کے لیے بھیجا تھا تمہیں کچھ دیکھنے کے لیے کہ تم کرتے کیا ہو، وقت ختم ہوا، اب چلو واپسی کا سفر ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کا استقبال کیسے کریں گے؟ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. تم میرے بندوں میں یعنی میرے پیارے بندوں میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو ایسے شخص کا آخری سفر بھی بڑا ہی اطمینان کا ہوگا، اور پھر آخری سفر کے بعد کے جتنے مرحلے ہیں وہ بھی بڑے ہی خوشگوار ہوں گے، کیونکہ اس نے زندگی اسی مقصد کو سامنے رکھ کے گزاری تھی کہ میرا انجام اچھا ہو. تو بہرحال اب جب یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو سمجھا دیا گیا کہ نیکی اصل میں اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف کسی ایک مخصوص کام کو کر کے سمجھے کہ میں نیک ہو گیا، بلکہ اسے اوور آل دیکھنا چاہیے کہ میری ذمہ داریاں کیا ہیں. ابن عباس اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو تو یہ کوئی بھلائی نہیں ہے. یعنی کچھ لوگ کیا سمجھتے ہیں، ہم نمازی ہیں، اب ہمارے ذمہ اور کوئی کام نہیں، وہ کیسا بھی بد اخلاقی برتے، کچھ بھی کریں، بس وہ اس میں مطمئن ہوتے ہیں ہم تو تہجد پڑھتے اس لیے ہم اللہ کے بڑے مقرب ہیں. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ تم نمازیں پڑھو اور دوسرے اعمال نہ کرو تو یہ کوئی بھلائی نہیں. اور مجاہد کہتے ہیں کہ نیکی سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا وہ جذبہ ہے جو دلوں میں موجود ہوتا ہے، یعنی ہر دل کے اندر وہ ڈالا گیا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے اچھے برے کی سب کو پہچان کرا دی، دل میں انسان کی پہچان ڈال دی. یعنی ایک ہے باہر سے رہنمائی دی قرآن و سنت کے ذریعے، اور ایک ہے انسان کے دل کے اندر ایک میزان رکھ دیا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے چیزوں کو دیکھنے کے لیے ایک آنکھ کی روشنی چاہیے ہوتی ہے اور ایک باہر کی روشنی چاہیے ہوتی. جب تک یہ دونوں روشنیاں نہ ملے اس وقت تک نظر کچھ نہیں آتا. اسی طرح انسان کو قرآن اور سنت بھی دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر کی روشنی بھی ایک رکھ دی گئی ہے جس سے وہ اس چیز کا فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. وابصہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نیکی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو. لیکن انسان کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ مجھے کوئی اچھا سا کام کرنے کو ملے. میری ایک جاننے والی ہے، وہ جب میسج کریں گی، جب بات کریں گی تو بس مجھ سے ایک ہی فرمائش ہوتی ہے ان کی، مجھے کوئی نیکی کا اچھا سا کام بتا دیں. تو میں نے کہتی ہوں جو کام بھی تم اچھی نیت سے کرو گی، اچھے جذبے کے ساتھ کرو گے، وہی نیکی بن جائے گا. بس تڑپ لگی ہوئی ہے ان کو ہر وقت کہ میں کوئی بس اچھے سے اچھا کام کر لوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہچان گئے کہ ان کے آنے کا مقصد یہی ہے کہ نیکی کیا ہے. تو وہ کہنے لگے جی ہاں میں اسی مقصد سے آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا اپنے دل سے پوچھو، اور دل کیا کہتا ہے اپنے اندر جھانک کے پوچھو، کیونکہ اللہ نے اندر وہ چیز رکھی ہے انسان کے. آپ نے فرمایا نیکی وہ ہے جس سے تمہارا نفس مطمئن ہو، جس سے تمہارا دل مطمئن ہو، اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، جس کے بعد تمہیں بے چینی لگ جائے کہ یہ ٹھیک نہیں کیا.
اور تمہارا سینہ اس کے بارے میں متردد ہو جائے، یعنی تم ہچکچانے لگو، چاہے لوگ تمہیں فتویٰ دیں اور بار بار فتویٰ دیں، بار بار بھی کہنے نہیں یہ نیکی کا کام اسے کر لو، لیکن اگر تمہارے اپنے اندر کٹک ہے کہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ نیکی کا کام ہے، تو اس وقت تک انسان اس پہ راضی نہ ہو۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک فائن لائن ہوتی ہے خواہش نفس کی اور ضمیر کی آواز کی۔ بعض اوقات انسان دھوکا کھا جاتا ہے، کسی کام کو اس کا نفس چاہ رہا ہوتا ہے، لیکن انسان کہتا نہیں یہ تو میں اس کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہوں، حالانکہ اس کی کوئی چھپی ہوئی نیت کچھ اور ہی ہوتی ہے، تو اس کو پہچاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو بہرحال نیکی کے بارے میں انسان صرف علم حاصل کر کے نہیں کچھ کر سکتا جب تک کہ اپنے اندر بھی نہ پوچھے۔ اس کی مثال میں یوں دوں گی کہ بعض اوقات ایک ہی وقت میں آپ کے سامنے 2-3 چیزیں آ جاتی ہیں، یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ اب انسان کہتا ہے کہ میں کیا کروں اس وقت؟ اس وقت میں آپ کو اپنے حالات اور ماحول کے مطابق بھی دیکھنا چاہیے کہ یہاں میری ذمہ داری کیا ہے۔ مثلاً آپ نماز کے لیے وضو کر کے کھڑی ہوئی اور اتنے میں آپ کے ہسبینڈ آ گئے اور وہ کہتے ہیں مجھے جلدی سے کھانا دو کیونکہ مجھے فلاں کام جانا ہے۔ اب آپ نے حدیث پڑھ رکھی ہے کہ اول وقت کی نماز جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور بخشش کا ذریعہ ہے، اور دوسری طرف ایک بھوکے انسان کو کھانا کھلانا ہے اور اس کا کام بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ مسجد سے نماز پڑھ کے آگے اور آپ اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھی کہ ابھی آپ کو وقت ہے تھوڑا سا۔ اب اس وقت آپ سوچتے ہیں کہ اچھا مجھے تو نیکی کمانی ہے اس وقت۔ اب اس وقت نیکی کیا ہے؟ پھر آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ ارجنسی کس چیز کی ہے؟ کھانا، زیادہ سے زیادہ کھانا لگانے میں کتنی دیر لگ جائے گی؟ کوئی بہت بڑی چیز ہے؟ اس وقت کچھ لوگ ریجڈ ہو جاتے ہیں، نہیں میرا وہ جو اول والا وقت ہے نا وہ نکل جائے گا، نہیں اس وقت اب یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں کہ میں جہاد کروں گا اور میں ہجرت کروں گا اور نیکی کے کام کروں گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے ماں باپ کس حال میں ان کو چھوڑ کے آئے؟ تو ان کا کہ وہ میں جب آیا تو رو رہے تھے نا، کیونکہ میرے علاوہ ان کو کوئی دیکھنے والا نہیں۔ تو آپ نے اس سے بیعت نہیں لی، آپ نے اسے کہا جاؤ واپس اور اپنے ماں باپ کو خوش کرو جیسے تم ان کو رلا کر آئے ہو۔ اب اس میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی بیمار ہے، کوئی مجبور ہے، کوئی معذور ہے، کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جس کی وجہ سے آپ باہر نکل کے کسی ہسپتال میں جا کے والنٹیئر کرنے کا کام نہیں کر سکتے، حالانکہ وہ والنٹیئرنگ بھی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس وقت آپ کے گھر کے اندر جو بیمار ہے وہ ہسپتال میں زیادہ بیمار کی نسبت زیادہ مستحق ہے آپ کی خیر کا یا آپ کی خدمت کا۔ تو اس طرح جب انسان اپنے ضمیر سے پوچھنے لگتا ہے، دل سے پوچھنے لگتا ہے، تو پھر فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر اسی طرح کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک کام بہت بڑا لگتا ہے اور دوسرا کام بس چھوٹا سا ہی لگتا ہے، یہ معمولی لگتا ہے، تو معمولی کام کو بھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر اس وقت ہمارے کرنے میں کوئی چھوٹی چیز ہی آ رہی ہے تو اس کو بھی کر لینا چاہیے، اپنی شان کے خلاف نہیں اس کو سمجھنا چاہیے کہ نہیں مجھے تو ہر وقت بڑے بڑے کام ہی کرنے ہیں اور یہ تو میری شان کے خلاف ہے چھوٹا سا کام۔ نہیں، اس وقت اگر آپ کو وہی میسر ہے تو وہی کر لیجیے، وہی قبول ہو جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نیکی صدقہ ہے جو تم کسی امیر یا فقیر کے ساتھ کرو، اور دوسری روایت میں ہے کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھا کرو، اگرچہ کسی کو ایک رسی ہی دو یا کسی کو جوتے کا تسمہ ہی دو۔ یعنی بعض اوقات کسی کو رسی چاہیے تو اس وقت رسی دینا نیکی ہے، اور کسی اور وقت میں آپ کو صرف ایک جوتے کا چھوٹا سا تسمہ دینا ہے کسی کو، کیونکہ اس وقت اس کی شدید ضرورت ہے وہ تسمہ، کہ اس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا۔ تو رسی دیکھنے میں تو بہت بڑی ہے اور تسمہ چھوٹا سا ہے، لیکن اس وقت کی ضرورت ہے کہ اب رسی نہیں چاہیے، تسمہ چاہیے۔ تو یہ حکمت کی باتوں میں سے ہے نا کہ انسان کے نہیں اس وقت یہی کافی ہے میرے لیے۔ تو بعض اوقات زندگی میں انسان کے حالات ایک طرح سے ہوتے ہیں، بعض اوقات دوسری طرح، تو انسان کو ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس وقت، آج میں، ناؤ، ٹوڈے، اللہ نے مجھے کس حالت میں رکھا ہے، مجھ پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے، اس وقت میری سچویشن کیا ہے، اور اب میں
کیسے نیکی کما سکتے ہیں. بعض اوقات مثلاً آپ کہیں کسی بڑے اچھے کام جا رہے ہوتے ہیں اور راستے میں ٹریفک بلاک ہو جاتی. اب آپ وہاں بیٹھ کے کڑ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, کبھی کچھ نہیں ہے. ریلیکس ہو جائیں, اس لیے کہ اس وقت نیکی یہی ہے کہ آپ اس وقت کو صبر کے ساتھ اور ذکر کے ساتھ گزار لیں, اللہ کی تسبیح شروع کر دیں اور چلتے جائیں. جب اللہ نے لکھا ہوگا پہنچ جائیں گے, ٹینشن کی کیا ضرورت ہے. یا اگر کسی بھی خاص وجہ سے کوئی ڈیلے آ گیا ہے تو کوئی بات نہیں. ایسی صورتوں میں انسان اگر اس سچویشن کے مطابق اپنے اخلاق کو اچھا رکھے اور دوسرے پر بدگمانی نہ کرے, یہی نیکی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. بعض اوقات ہم ایک لمبی سی نماز پڑھ کے سلام پھیرتے ہی بچوں کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, تو یہ کیا نیکی ہوئی. کیونکہ وہ ہوتا ہے ہم جب نماز پڑھ رہے تھے نا, آوازیں آ رہی ہوتی پیچھے, وہ کوئی کچن میں کیا ہو رہا ہے, ادھر کیا ہو رہا ہے, ادھر, اور ادھر سے نماز بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے اور پھر بس سلام پھیرنے کی دیر ہوتی, نہ ذکر نہ اذکار, اور ہم کچھ اور شروع ہو جاتے. تو اس چیز کا بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو ایک امتحان میں ڈالا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ اب تم کیا کرتے ہو. وہاں پر اپنے اینگر کو کنٹرول کر لینا, اپنی جذباتیت کو لگام دینا اور ٹھہر کے تحمل سے برتاؤ کرنا ہی اصل نیکی ہے. اور اس طرح کے بہت سے ٹیسٹ زندگی میں آتے ہیں. یہ جو چیزیں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, ساری کوششوں کے باوجود یہ اصل میں ہمارا پیشنس ٹیسٹ کرنے کے لیے آتی ہیں. ہم نے کچھ اور پلان کیا ہوتا ہے, ہم کچھ اور چاہ رہے ہوتے ہیں, اور چیزیں بالکل اس کے اپوزٹ ڈائریکشن ہونے لگتی. تو ایسی صورت میں انسان ٹھیک ہے اپنی غلطی کا ضرور جائزہ لے کہ مجھے یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا, اس کی آئندہ کے لیے اصلاح کر لے, لیکن پیشنس کو نہ لوز کرے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا نیکی ہے, یہ بھی صدقہ ہے. تمہارا اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی صدقہ ہے. حشاش بشاش چہرے سے ملنا نیکی ہے. سلام پھیلانا نیکی ہے, یعنی دوسروں کو آگے بڑھ کے خود سلام کرو, پہل کرو. اچھی بات کرنا, فرمایا حسن الکلام, حسن الکلام جو ہے وہ بھی نیکی ہے اور یہ بخشش کا ذریعہ ہے. ایک شخص آیا اور اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتا دے جو مجھے جنت میں داخل کر دے. آپ نے فرمایا مغفرت کو واجب کرنے والی 2 چیزیں ہیں, سلام پھیلانا اور اچھی بات کرنا, یعنی دوسروں سے جب بات کرو اچھے سے کرو. والکلمۃ الطیبۃ صدقہ, اور اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے. اسی طرح تسبیح کرنا, سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, یہ سب کہنا صدقہ ہے. کبھی انسان کے پاس مال نہیں ہوتا صدقہ کرنے کو, تو پھر وہ کیا کرے, اس وقت تسبیح شروع کر دے. اور جب مال ہو, مال اللہ کے راستے میں دے, وہ مال دینا بھی صدقہ اور یہ ذکر کرنا بھی صدقہ. تو سچویشنز مختلف ہوتی ہیں نا. اب کبھی ایک وہ چیز نہیں ہوتی جسے ہم نیکی سمجھتے ہیں, تو اس کا آلٹرنیٹ بھی ہمارے دین نے دیا. پلان بھی ہوتا ہے, ہمیں نہیں پتا ہوتا, اس لیے ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سچائی اختیار کرنا نیکی ہے. آپ نے فرمایا یقیناً سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے, یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سچے لوگوں کو نیکی کی راہ دکھاتے ہیں اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور آدمی مسلسل سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے, اس کا نام سچوں میں لکھ لیا جاتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ قیامت کے دن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے اور جنت میں داخل ہوں گے, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو صدیقین کا درجہ جو ہے وہ انبیاء کے بعد ہے, شہداء سے بھی پہلے ہے. یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اب اس میں انسان کو کوئی بہت بڑے کام نہیں وہ کر رہا, لیکن اس کی زبان جو ہے وہ سچ بولتی, اس بات کا بہت خیال رکھتا ہے کہ میں غلط بیانی نہ کروں. اور اگر انسان ہونے کے ناطے اس سے کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے, کوئی چیز اس کو یاد نہیں رہتی, اور اگر وہ کچھ کہہ بیٹھتا ہے تو اپنی ہی زبان سے اس کی تردید بھی کر دیتا ہے کہ میری پہلی انفارمیشن کے مطابق بات یہ تھی, بعد میں مجھے کچھ اور انفارمیشن ملی ہے, تو میں آپ سب کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پہلی بات ٹھیک نہیں تھی. کیونکہ اس کو اطمینان اس پر نہیں آتا کہ میں نے لوگوں کو مس گائیڈ کیا یا لوگوں سے کوئی غلط بات کی. بچے ہوں, مذاق میں ہو, شوہر ہو, کسی سے بھی غلط بیانی نہیں, سچائی. اسی طرح کسی کو کوئی کھانے پینے کی کوئی چیز دینا, یہ بھی صدقہ ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا، یعنی آپ نے جگ اٹھایا ہوا اور کسی کے گلاس میں آپ ڈال رہے ہیں، چاہے گھر والوں کو ہی دے رہے ہیں، اپنے بھائی کی بات کی ہے، غیر کی بات نہیں ہے، یہاں گھر والوں کی بات ہے. کہ بعض اوقات ہم اس میں بھی تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کہ کیا تم لوگ خود نہیں پانی ڈال سکتے، خود ہی ڈال سکتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ صرف آپ کا ان کے لیے ڈال دینا آپ کی کیئر شو کرتا ہے، جس سے ان کے دل میں آپ کی ایک محبت بھی آئے گی، چاہے وہ سامنے نہ بھی اظہار کرے، لیکن باہر جا کے بچے ضرور کہتے ہیں ہماری امی ایسی بھی ہیں اور ایسی بھی اور ایسی بھی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کر کے دوسروں کے ساتھ بڑے پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں ان کو شیئر کر کے. تو آپ کی جو کیئر ہے یہ نوٹس میں آ رہی ہوتی ہے. پھر اسی طرح پانی کا ایک گھونٹ پلانا، حدیث میں آتا ہے وَالشُّرْبَةُ مِنَ الْمَاءِ تُسْقِيهَا صدقہ، تمہارا کسی کو صرف ایک گھونٹ پانی دینا وہ بھی صدقہ ہے، یعنی چھوٹی سے چھوٹی چیز. اسی طرح کسی کی مدد کرنا نیکی ہے. آپ نے فرمایا کوئی شخص کسی کی سواری میں مدد کر دے، کسی کو لفٹ دے دے، رائڈ دے دے، کسی کو اس کے گھر چھوڑ دے، اور یہ کہ اس کو سہارا دے کر اس کی سواری میں سوار کر دے. بعض بزرگ ہوتے ہیں بیٹھ نہیں سکتے، ان کا ہاتھ پکڑ لے اٹھانے بٹھانے میں، یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دے، یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. کسی کو راستہ دکھانا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کام میں ہوتے ہیں تو کوئی شخص فون کرتا ہے مجھے فلاں جگہ ایڈریس بتانا، وہ مجھے ڈائریکشن ذرا بھیج دو، مجھے وہ میپ بھیج دو. اب اس وقت آپ بعض کا فرسٹریشن میں اب میں یہ کام کروں یا اب اس کو یہ کر، نہیں، بس تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں اور آپ دیکھیں گے کہ کسی کی مدد کر کے جو آپ کے کام میں برکت آئے گی وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے اپنے غصے کو بھی کنٹرول کیا، اس وقت اپنی فرسٹریشن کو قابو میں رکھا کیونکہ آپ کے اندر الحمدللہ سیلف کنٹرول ہے، اور دوسرے کی مدد کر دی. تو یہ راہ دکھانا ضروری نہیں ہوتا کسی کو ساتھ پکڑ کے راہ دکھائیں، ڈائریکشن دینا بھی راہ دکھانا ہی ہے. دل الطریق صدقہ. اسی طرح کسی کی وحشت اور اداسی دور کرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے پڑھنے چلے جاتے ہیں دور اور ماؤں کے لیے وہ وقت بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، لگتا ہے کہ بس دل باہر آ گیا ہے. اور ریپیٹڈلی ایسے مواقع آتے ہیں، کبھی پیرنٹس جدا ہو جاتے ہیں، کبھی بہن بھائیوں سے انسان دور ہوتا ہے. تو ایسے میں آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میری فلاں دوست کا بیٹا اس وقت چلا گیا ہے، یا اس کی بہو اچھا سلوک نہیں کرتی اور وہ غمگین رہتی ہے، تو اس کا تھوڑا اس کا دل بہلانا، اسے کسی کام میں لگانا، اس کو کسی اور طرف اس کی ڈائریکشن موڑنا تاکہ اس کا غم بھول جائے، یہ سب بھی نیکی کے کام ہے. اس میں حدیث میں آتا ہے کہ وَلَوْ أَن تُؤْنِسَ الْوَحْشَانِ بِنَفْسِكَ، خواہ تم کسی اداس آدمی کو جو تنہائی اور خوف محسوس کرے اپنے ذریعے اپنائیت اور انس مہیا کرو، وہ بھی نیکی ہے. اسی طرح کسی کو قرض دینا، بعض اوقات لوگ ضرورت مند ہو جاتے ہیں، ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. ہر روز وہ صدقہ لکھا جاتا ہے دینے والے کے حق میں. حدیث میں آتا ہے جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اسے ہر روز قرض کی مقدار کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا. اتنا صدقہ ہم روز کہاں کر سکتے ہیں؟ بعض اوقات کسی کو آپ ہزاروں میں کچھ دے دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو ہی دے دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اچھا ابھی واپس کرتے ہیں، ابھی کرتے ہیں، حالات خراب ہو گئے، جاب چلی گئی یا کچھ اور مسئلہ آ گیا، اور آپ کو پتا ہوتا ہے شخص جینوئنلی نہیں دے پا رہا، تو آپ کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، جب ہوں گے دے دینا. اللہ تعالیٰ اس کا ریوارڈ کیا دیتے ہیں؟ ہر روز اتنی اماؤنٹ آپ کے اللہ کے پاس بک آف ڈیڈ ہے، جو اکاؤنٹ ہے، اس میں اتنا روز صدقہ 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 لکھا جاتا ہے. بس صرف یہ کہ نیت اچھی ہو. پھر اسی طرح فرمایا کہ سلیمان بن بریدہ کہتے ہیں میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے بھی سنا جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر روز اس مقدار کے دگنا ثواب ملے گا. یعنی ایک جگہ ایک کہہ رہا ہے، ایک جگہ دگنا بھی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول، میں نے آپ کو پہلے اس طرح فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی اسے اتنی مقدار کے مطابق، یعنی جتنا دیا اتنا ہی صدقے کا ثواب ملے گا. پھر آپ نے دگنے کی بات کی، یعنی پھر اس میں سے کلیئرٹی وہ چاہ رہے ہیں. آپ نے فرمایا قرض کی ادائیگی سے پہلے تک اسے ہر روز اتنی مقدار میں صدقے کا ثواب ملے گا، اور جب وعدے کے مطابق قرض واجب الادا ہو جائے اور وہ نہ دے سکے اور وہ اس کو ایکسٹینشن دے تو اس کا پھر ثواب دگنا ہو جاتا ہے. یعنی کسی نے کہا ایک سال کے لیے دے دو، تو سال تک کے لیے تو ہر روز
سنگل اسٹیمپ لگتی رہے گی. لیکن سال کے بعد اگر وہ نہیں دے پا رہا، آپ کو 1 مہینہ ایکسٹرا دینا پڑ رہا، اس کو 1 سال ایکسٹرا، وہ اب جو آپ نے ایکسٹرا ٹائم دیا ہے اس میں ڈبل ثواب شروع ہو گیا. اب آپ دیکھیے کہ دنیا میں انسان کسی بھی جگہ اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتا. اور کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ رشتے دار یا کوئی عزیز دوست ایسے بھی ہوتے ہیں واقعی تنگی میں آ جاتے ہیں اور بری نیت سے نہیں قرضہ روکتے ادا کرنا، اور ہمیں سمجھ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ مشکل میں ہے، تو ایسے میں بھی انسان اگنور کر کے اجر کی توقع رکھتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو رزق آپ کے حصے میں نا وہ کوئی بھی نہیں لے سکتا. وہ یہ نہیں کہ مقروض والا ہی آپ کو واپس دینا، اللہ تعالیٰ کہیں اور سے بھی بندوبست کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو تو دینا ہی دینا ہے جو آپ کے حصے میں لکھا ہوا ہے. ماں کے پیٹ میں انسان کا رزق لکھا جاتا ہے. اس لیے انسان کو اس بات پر بہت غصہ اور پریشانی نہیں کرنی چاہیے، اور ہر وقت ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ لوگ دھوکے باز ہوتے ہیں اور دیتے نہیں اور دینا نہیں چاہتے. ہمیں کیا پتا کسی کی نیت کا کہ واقعی نہیں دینا چاہتے. ہاں فراڈ بھی ہو سکتا ہے کبھی، لیکن کوئی فراڈ بھی کر رہا آپ کے ساتھ تو بھی آپ کو پریشان نہیں ہونا، کیونکہ آپ کا اجر سب جمع ہو رہا ہے. دنیا میں زیادہ سے زیادہ اتنا ہی دے دے گا نا جو آپ کو چاہیے، یعنی جو آپ نے دیا ہے. لیکن جب آگے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کتنے گنا زیادہ ملٹی پلائی ہو کے آپ کے پاس واپس ہے. اور اس دن انسان ایک ایک نیکی کا محتاج ہوگا کہ ایک مجھے کوئی دے دے، ماں باپ دے دیں یا بچے دے دیں، کوئی بھی دے گا نہیں. تو ایسی ساری چیزیں جس کو انسان نے اچھے طریقے سے زندگی بسر کی ہوگی اور دوسروں کو دکھ نہیں دیا ہوگا یا تانے نہیں دیے ہوں گے، کیونکہ بعض اوقات احسان کر کے پھر لوگ جینے بھی نہیں دیتے، بار بار ریمائنڈ کراتے ہیں، تو اپنا ہی سب کچھ ضائع کر دیتے ہیں. اور اگر انسان کسی کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے، نہ کسی کو کوئی مال دے سکتا ہے، نہ کوئی کسی کی خدمت کر سکتا ہے، تو آپ نے فرمایا لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھو، یہ بھی تمہاری طرف سے اپنی جان پہ صدقہ ہوگا. یعنی کچھ دے نہیں سکتے تو تکلیف بھی نہ دو، یعنی دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاؤ. اس چیز کو بھی اگر آپ باریکی سے دیکھیں کہ لوگوں کو کس کس چیز سے اذیت ہوتی، اس کا کرائٹیریا یا معیار یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کس کس چیز سے اذیت ہوتی. مثلاً بعض لوگ پاؤں پٹخا کے چلتے ہیں تو آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، یا کھاتے وقت چمچ پلیٹ میں اتنی زور سے مارتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے. تو ایسی تمام چیزوں سے ہم رک جائیں جن سے ہمیں تکلیف خود کو پہنچتی ہے. وہاں انسان کو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اذیت کا باعث ہے. اسی طرح چیخ چلا کے بولنا یا بولتے چلے جانا، اور خاص طور پر بڑھاپے میں آپ دیکھیے کہ بعض اوقات بزرگ جو ہیں اپنے حافظے کی کمزوری یا ویسے کمزوری کی بنا پہ بعض اوقات بہت بولنا شروع کر دیتے ہیں، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں یا اور اس طرح کی چیزیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور ایسے اخلاق سے بھی بچا کے رکھے کہ جو کسی کے لیے اذیت کا باعث ہو. اور وہ بچوں کے لیے پھر یا جو بھی اٹینڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی آزمائش بن جاتے ہیں، نہ ان کی نماز میں سکون، نہ ان کے کھانے پینے میں، نہ ان کی کسی اور چیز میں. اس میں انسان یہ دیکھے کہ دوسروں کو بھی اسپیس دے اور دوسروں کو بھی زندگی کو کچھ انجوائے کرنے دے. یہ نہیں کہ بچوں کو اگر ہم نے جنم دیا ہے تو بس اب ان کو ہم اپنے کنٹرول میں ہی ساری زندگی رکھے، ان کی بھی ایک لائف ہے. اور ایسے میں انسان اگر اپنی جوانی میں اللہ کے ساتھ دل لگا لیتا ہے نا تو بڑھاپا بڑا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کو ٹھنڈک دینے والا رب ہے، اس کا خیال، اس کا ذکر، اس کی یاد، اس کی کتاب، اس سے حسن ظن. تو پھر انسان کو نہ بچوں کی نہ کسی اور کی پھر وہ کمی اس طرح محسوس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے انسان سے انس پاتا ہے، لیکن ایسا انسان تنہائی کو بھی بہت انجوائے کرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے رب سے باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، اس کو اپنے ذکر کا موقع مل جاتا ہے، عبادت کا موقع مل جاتا ہے، اور بہت سی غلط بیانی سے انسان بچ جاتا ہے. ظاہر ہے جب کوئی آتا ہے آپ اگر اس کو اپنا ایک کوئی قصہ سنائیں گے وہ اپنے 2 کوئی قصے سنائے گا جس سے وہ کوئی نہ کوئی غیبت ہو ہی جائے گی. تو ایسے کیونکہ وہ بات کے بدلے میں کوئی بات تو آنی ہی ہوتی ہے نا، تو پھر وہ ٹاپک سے ریلیٹڈ ہی کچھ آتا ہے. تو جب ایک نے کچھ کیا تو دوسرے نے بھی شروع کر دیا، ایسے میں پھر انسان کو مشکل ہوتی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. تو نیکی کیا ہے پھر؟ نیکی اس کی نیکی ہے
جو اللہ، آخرت، ملائکہ، کتاب اور نبیوں پر ایمان لائے. یعنی نیکی تو سبھی کرتے، ہر انسان کسی بھی ریلیجن کو فالو کرنے والا ہر ایک کے یہاں خیر کے کاموں کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے، یعنی اچھے کاموں کو اکنالج کیا جاتا ہے. لیکن اسلام میں نیکی کی قبولیت کی شرط رکھ دی گئی، اور وہ شرط کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان کے ایمان ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر نیکیاں جو ہے ان کا فائدہ دنیا میں تو ہوگا لیکن آخرت میں نہیں ہوگا. ایمان میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان، اور اللہ پر ایمان ہوگا تو پھر ہر کام اللہ کے لیے ہوگا. کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ بھئی باقی لوگ بھی تو اچھے اچھے کام کرتے ہیں تو ان کا ریوارڈ کیوں نہیں؟ اصل میں انہوں نے اللہ کے لیے نہیں کیا، پھر انہوں نے دنیا کے لیے کیا، آخرت پر ایمان نہیں تھا، تو آخرت میں ریوارڈ کس چیز کا، جس چیز کو سامنے ہی نہیں رکھا. تو یہاں پر کیا بتایا گیا کہ سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اور پھر آخرت پر ایمان، اور پھر فرشتوں پر ایمان، پھر کتاب اور نبیوں پر ایمان. ان تمام چیزوں پر ایمان لانا جو ہے یہ نیکی کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. اگر انسان ان میں سے صرف ایک چیز کا انکار کر دیتا ہے، اس آیت میں تقدیر کا ذکر نہیں، حدیث سے ہمیں تقدیر کا بھی پتہ چلتا ہے، اگر ایک چیز کا بھی انکار کر دیتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ باقی ساری چیزیں بھی انویلڈ ہو جاتی. تو سب سے پہلے ایمان کی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کون سا عمل سب سے افضل اور اعلیٰ ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. یعنی ایمان صرف لا الہ الا اللہ کہنا منہ سے اتنی بھاری نیکی ہے کہ جب میزان میں رکھی جائے گی میزان جھک جائے گا. یعنی یہ ایمان معمولی چیز نہیں، ساری نیکیاں ایک طرف اور لا الہ الا اللہ کہنا ایک طرف. تو اس لیے اس بات پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ دیا، اور اللہ ہمیں موت کے وقت بھی یہ کلمہ نصیب کرے، کیونکہ جس شخص کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہوگا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. تو سب سے پہلے اللہ پر ایمان، اور پھر اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہے، اس کا ایک وجود ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان، یہ جتنے بھی نام آتے ہیں مثلا سورۃ الفاتحہ میں آتا ہے الحمد للہ، تو اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے. پھر رب العالمین، تو رب اس کا صفاتی نام ہے. پھر اس کے بعد الرحمن صفاتی نام، الرحیم صفاتی نام، مالک صفاتی نام ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح پورے قرآن میں اور بہت سی احادیث میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہمیں ملتے ہیں. ان سب ناموں پر ایمان رکھنا کہ اللہ تعالیٰ واقعی ایسا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ حلیم ہے، تو یہ ایمان کا حصہ ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ خاص طور پر ایمان، ربوبیت پر ایمان کہ سب کو پیدا کرنے والا وہ ہے، سب کا رازق وہ ہے، اور سب کا مالک بھی وہی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کے الہ اور معبود ہونے پر ایمان، الوہیت پر ایمان کہ عبادت کے لائق اس کے سوا کوئی اور نہیں. اور نیکی کیا ہے کہ انسان شرک سے پرہیز کرے، اللہ کے ساتھ کسی اور کو اس کی ذات اور صفات میں شریک نہ کرے. دوسری اہم چیز آخرت پر ایمان، یعنی قیامت کے واقع ہونے پر ایمان کہ قیامت آئے گی اور پھر دوبارہ ہم جی اٹھیں گے مرنے کے بعد. اور پھر آخرت میں جن جن چیزوں کا ذکر آتا ہے ان سب پر ایمان، مثلاً حوض کوثر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، پل صراط، جنت، جہنم، اور یہ کہ جنت نعمتوں کا گھر ہے، جہنم عذاب کی جگہ ہے. ان سب چیزوں پر ایمان لانا. اسی طرح قبر کی زندگی پر ایمان کہ برزخ میں ایک زندگی ہے، یعنی دنیا سے ہم جب جاتے ہیں تو روح الگ ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد برزخ سب کے لیے ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے، اور احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومنوں کی روحیں جو ہیں وہ ایک جگہ ہوتی ہیں علیین میں، اور برے لوگوں کی روحیں سجین میں ہوتی ہیں. مرنے کے بعد ہر کوئی اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ جا کے مل جاتا ہے، نیک لوگ نیکوں کے ساتھ اور بد بدوں کے ساتھ. اس لیے دنیا میں انسان جن لوگوں سے محبت رکھتا ہے مرنے کے بعد انہی لوگوں کے اندر رہے گا اور انہی کے اندر سے اٹھایا جائے گا. اسی لیے ہم دیکھتے کہ یوسف علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی دے دی، بادشاہت بھی دے دی، تو انہوں نے اپنے لیے کیا مانگا. یعنی انسان کہتا ہے نا اس کے بعد مانگنے کو رہ کیا گیا، تو انہوں نے کہا توفنی مسلما والحقنی بالصالحین،
اللہ مجھے اسلام کی حالت میں فوت کرنا، یہ مرتے وقت لا الہ الا اللہ نصیب کرنا، اور مرنے کے بعد نیک لوگوں میں ملانا مجھے. کیونکہ دنیا میں بھی آپ دیکھیں اچھے لوگوں کی کمپنی انسان کی خوشیوں میں اضافہ کرتی. آج ہی میں جاوید چودھری کا ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی، تو اس نے ایمسٹرڈیم میں ایک شخص سے ملاقات کی جس کی ایج شاید 97 ایئرس تھی، اور وہ کہتا ہے کہ وہ لگتا 45 یعنی 40s میں وہ لگتا تھا. تو میں اس کے پاس پہنچ گیا کہ میں اس سے صحت مند زندگی کا راز پوچھوں. تو وہ لوگوں کی کوچنگ کرتا ہے، یعنی لوگوں کو بتاتا ہے کہ صحت مند زندگی اور لمبی عمر جینے کا راز کیا. تو بہرحال اس نے تفصیلات ہے کافی اس میں، لیکن خلاصہ یہ کہ کہنے لگا کہ جب میرا جو ٹائم تھا اس پر ہمارے ساتھ 4-5 لوگ تھے، اور وہ اوپن میں سیشن لیتا ہے، گھاس پہ ہم سب بیٹھ کے، اور اس نے کہا ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے 5 یا 6 ڈاکٹرز اپنے ساتھ رکھو. تو ایک ہے ڈاکٹر سن یعنی سورج، دوسرا ہے ڈاکٹر ایکسرسائز، تیسرا ڈاکٹر فرینڈز، اچھے فرینڈز، اچھی کمپنی. 4-5 چیزوں کا ذکر کیا، اور اس میں اور ایک ہے ڈاکٹر بلیف یعنی ایمان، اور ڈاکٹر سلیپ صحیح نیند. یہ تھی سب چیزیں. تو آپ بھی بے شک ان سب چیزوں کا خیال ہی رکھتے ہوں گے، لیکن اس نے کہا کہ ایکسرسائز از مسٹ، اور پھر صحیح نیند کا آنا، اور نیند تبھی صحیح آتی جب صحیح ایکسرسائز وغیرہ کی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان یا آپ کا جو یقین ہے وہ بہت ضروری ہے. اور پھر اچھے فرینڈز، کہ اچھے فرینڈز جو ہیں ان میں انسان رہتا ہے جب، اور وہ اس کے نیگیٹیوٹی کو بھی پازیٹیوٹی میں بدل دیتے ہیں، اس کی پریشانی کو خوشی میں بدل دیتے ہیں. تو یہ خوش رہنے کا اور لمبی زندگی جینے کا راز ہے، کیونکہ غم انسان کو مار ڈالتے ہیں. غم تو ہر انسان کی زندگی میں، لیکن اگر انسان ایسے ہی ماحول کے اندر رہتا رہے نا جہاں ہر وقت منفی باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ بعض اوقات انسان اگر باہر کوئی ایسا شخص ہے تو اسے چھوڑ سکتا ہے، مگر گھر والوں کو تو نہیں چھوڑ سکتا. اور ہو سکتا ہے آپ کے والدین ہی ہر وقت پریشانی کی باتیں کرتے ہیں. کئی گھروں میں آپ دیکھیں بچے بہت ڈپریسڈ ہوتے ہیں، چھوٹی عمر میں ہی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ماں باپ کو صرف لڑتے ہوئے ہی دیکھا ہوتا ہے. یا یہ کہ ماں باپ ہر وقت کوئی پریشانی کی باتیں، کبھی قرضے کی، کبھی کسی چیز کی، کبھی کاروبار کی، کبھی جاب کی. اسی لیے کہتے ہیں کہ بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بچپن میں ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں بےچارے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ چلے ماں باپ کا گھران تو بہت اچھا تھا، لیکن جب شادی ہوئی ہسبینڈ اچھا ہے مگر ساس جو ہے وہ ہر وقت اس قسم کی باتیں کرتی ہیں کہ آپ کڑتے ہی رہتے ہیں، یا پھر ساس بہت اچھی ہیں لیکن ہسبینڈ جو ہے وہ ہر وقت نیگیٹو باتیں، کریٹیسزم، ہر وقت ایسے ریمارکس دینا کہ جس سے انسان کی سیلف اسٹیم جو ہے نا وہ لو سے لو ہوتی چلی جائے. تو انسان سوچتا ہے کہ جائے تو جائے کہاں. یہ تو حل نہیں کہ انسان گھر چھوڑ دے، کیونکہ گھر چھوڑ کے یا ایک شخص کو چھوڑ کے ضروری نہیں کہ اگر آپ کسی اور شخص کے ساتھ آپ کا رشتہ ہو تو وہ بہت ہی اچھا انسان ہو. دنیا میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. تو ایسے میں شوہر کیسا بھی ہو، سسرال کیسا بھی ہو، ماں باپ کیسے بھی ہو، بہن بھائی کیسے بھی ہو، کولیگز کیسے بھی ہو جہاں آپ کام کرتے ہیں ورک پلیس پر، لیکن اگر آپ کے پاس اچھے دوست ہیں، اچھی کمپنی ہے، تو یہ سارے غموں کو دور کرنے کے لیے فائدہ مند ہوگی. اور اچھی کمپنی وہی ہوتی ہے کہ جن لوگوں کے اندر ایمان ہوتا ہے اور اخلاص، اور جن پہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں، جن کے ساتھ آپ اپنے دکھ اگر شیئر کریں تو آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ کہیں اور کوئی ایک لفظ بھی نہیں نکالنے والے، یہ آپ کے راز کو راز رکھیں گے اور آپ کو ہمیشہ اچھا مشورہ دیں گے، چاہے آپ کے خلاف کیوں نہیں جاتا. یعنی اچھا دوست صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو ہر وقت آپ کی ہاں میں ہاں ملائے. اچھا دوست وہ ہوتا ہے جو آپ کو صحیح ڈائریکشن دے کہ یہ چیز فائدے کی ہے اور یہ چیز فائدے کی نہیں. تو بہرحال صالحین کی دوستی، نیک لوگوں کی مجلس، اچھی مجلسوں میں بیٹھنا، علم حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں انسان کے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں. تو اس کو اختیار کرنے سے انسان کی زندگی دنیا کی بھی اچھی گزرتی ہے، برزخ میں بھی، اور آخری ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی بھی. پھر ایمان میں ملائکہ پر ایمان آتا ہے، اور یہ بھی بہت ضروری ہے. جب انسان ملائکہ کی تفصیلات پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انویزیبل مخلوق خدمت کے لیے رکھی ہوئی، سبحان اللہ، جن کو ہم نہیں دیکھتے لیکن وہ ہمارے لیے بہت سے کام کر رہے ہوتے. بارش برسانے کے کام سے لے کے وحی لانے کا کام، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل علیہ السلام وحی لائے تھے،
پھر اسی طرح اور بھی یعنی اس قسم کی چیزیں جو یعنی فرشتے جو کام کرتے ہیں، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ان کے جو کام بتائے گئے ہیں ان کو ہم مانیں کہ ہاں واقعی وہ کام کرتے ہیں. مثال کے طور پر میکائیل جو ہے بارش اور زمین کی نباتات، یہ ویجیٹیشن جو ہے اس پر مقرر ہے. اسی طرح ملک الموت کی جان نکالنے کا بھی ایک فرشتہ ہے، بادلوں کا فرشتہ ہے، اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے کہ آسمان پر جو فرشتے ہیں، آپ نے فرمایا کیا جو کچھ میں سن رہا ہوں تم بھی سنتے ہو؟ ہم تو کچھ نہیں سن رہے، لوگوں نے کہا. آپ نے فرمایا بے شک میں تو آسمان کے چرچرانے کی آواز سن رہا ہوں. چرچرانا یہ ہوتا ہے کہ جیسے چھت پر اگر بہت سے لوگ چل رہے ہو نا گھر میں، یا کچھ بچے دوڑ رہے ہو، تو وہ جو ایک خاص چی چی قسم کی، بیڈ پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو بیڈ ڈھیلا ہونے لگتا ہے تو اٹھتے بیٹھتے تو چی چی کرتا ہے، تو یہ چرچرانے کی آواز ہوتی ہے. اور فرمایا اور اسے چرچرانے پہ ملامت بھی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ وہاں تو ایک بالش جگہ بھی ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ قیام، سجدہ یعنی عبادت نہ کر رہا ہو. یعنی آسمان بھرا ہوا ہے اور ان فرشتوں کے بوجھ سے آسمان چر چر کرتا ہے. اسی لیے تو انہوں نے کہا تھا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی تسبیح کرتے ہیں. آپ انسان کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تو فساد کرے گا اور بہت گڑبڑ ہوگی، کیونکہ اس انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ان کا عبادت تو ہم کر ہی رہے، پر میں تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں کہ ان کے اندر اپنی چوائس سے عبادت کرنے والے کیسے کیسے پیدا ہوں گے. یعنی جو انسان کی جو نیکی ہوتی ہے، جب واقعی وہ خالص اللہ کے لیے نیکی کرتا ہے تو اس کا درجہ فرشتوں سے اوپر ہو جاتا ہے. جب وہ سچا ہوتا ہے اپنے قول و فعل میں اور اپنے اخلاق میں اور اپنی اچھی چیزوں میں. پھر اس کے بعد کتابوں پر ایمان، اور اس میں ساری آسمانی کتابیں اور جو ان میں احکامات ہیں ان پر ایمان، اور قرآن، تورات، زبور، انجیل، ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے جو ہیں ان سب پر ایمان. اور پھر یہ ہے کہ قرآن پر ایمان ہی کا یہ حصہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کا حق ادا کریں. قرآن مجید میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے جیسے پڑھنے کا حق ہے. یعنی انہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو صحیح طور پہ پڑھنے کا حق ادا کی، اس کی کوشش کرتے ہیں. کیونکہ بچپن میں کوئی مولوی صاحب، قاری صاحب بعض کو پڑھا دیتے، پھر ہم آمین پر اس کو بند کر کے رکھ دیتے ہیں. وہ کلوزنگ سیشن ہوتا ہے، ایک کبھی بگننگ ہوتا ہے کبھی کلوزنگ، اس کے بعد نہیں پڑھتے تو وہ بھول جاتا ہے ہمیں. تو بڑے ہو کر بھی اگر احساس ہو جائے نو میٹر واٹ، کب زندگی کا کوئی بھی حصہ ہے پڑھنا شروع کر دیں. اولئک یؤمنون بہ، ایسے لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ جس چیز پر ایمان ہونا اس کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہونا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. پھر ہے نبیوں پر ایمان، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر جگہ انبیاء بھیجے. ان پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی عزت کریں، توقیر کریں، ان کے معصوم ہونے کا عقیدہ رکھیں کہ وہ گناہ نہیں کرتے تھے اور صغیرہ کبیرہ گناہوں سے وہ پاک تھے. اور جو شخص نبیوں کی تصدیق کرتا ہے وہ جنت کے اعلیٰ ترین مقامات پر ہوگا. جب یہ ایمان آ جائے تو اس کے بعد پہلا کام کیا بتایا؟ فرمایا وآت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرے، مال دے. یہ بہت بڑی نیکی. آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کے فوراً بعد نماز کا ذکر نہیں کیا، مال خرچ کرنے کا، کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت رکھ دی گئی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور یہ سب کے ساتھ ہے، کسی نہ کسی درجے میں ہر انسان کے اندر مال کی محبت ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کیونکہ اگر ہوگی تبھی حاصل کرنے کے بھی کوئی بھاگ دوڑ کرے گا، انسان محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اور اس محبت کے ساتھ جب وہ خرچ کرے گا تو اس کا اجر کہیں زیادہ ہوگا. اگر محبت ہی نہیں ہے مال سے، کوئی غرض ہی نہیں ہے، آ رہا ہے ضائع ہو رہا نہیں ہے نا سے، تو پھر اس میں خرچ کرنے میں تکلیف بھی کوئی نہیں ہوتی. جب انسان کما کے محنت کر کے کچھ لاتا ہے تو اس کو دینے میں کتنی مشکل ہوتی. تو وہ جس شخص کی میں بات کر رہی تھی نا 97 ایئرز اولڈ کی، اس کا معمول کیا ہے ایکسرسائز میں، اس نے بتایا کہ میں کیا کیا کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ وہ کہتا ہے جب میں آفس جاتا تھا تو صبح 1 گھنٹہ واک کر کے جاتا تھا، اور آج کل وہ کیا کرتا ہے کہ شام کو سائیکلنگ کرتا ہے. سائیکلنگ میں کیا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کمپنی سے وہ لے لیتا ہے ایڈورٹائزنگ کے پیپرز، اور
شام بھر وہ لوگوں کے دروازوں پہ ڈالتا ہے، وہ اس کی شام کی ایکسرسائز ہے، یعنی سائیکلنگ کی ایکسرسائز ہے. اور جتنے پیسے اس کو ملتے ہیں وہ پورے کے پورے صدقہ کر دیتا ہے. یعنی اپنی ایکسرسائز بھی ہو گئی اور پھر جو ملا اس کو اپنے ہاتھ سے. اب آپ دیکھیے کہ 97 ایئر اولڈ کون کماتا ہے؟ کوئی نہیں کماتا. تو ایسا شخص جو کمایا سارے کا سارا دے دی. سوچئے اس کے اندر کیا خوشی کا لیول ہوگا. کہ ایک ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے آپ کو کوئی مال ماں باپ کی طرف سے مل گیا، کوئی ہسبینڈ کی طرف سے مل گیا، ملا کچھ خرچ کیا اپنے پہ، کچھ دے دیا، وہ بھی ثواب ہے، اس کی بھی محبت ہوتی ہے انسان کو. لیکن وہ جو اپنی محنت اور کوشش کر کے تھک کے کمایا ہے اس کو جب آپ خرچ کرتے ہیں، اس کے خرچ کرنے کی کوئی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. تو اس مال سے محبت بھی زیادہ ہوتی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. اتنا ان کا دل بھرا ہوتا ہے کہ خود کھانے کی محبت کے باوجود مسکین، یتیم اور قیدی کو کھلاتے ہیں. کہتے ہیں ہم تمہیں صرف اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، کہ ہمیں شوق ہے کہ ہم قیامت کے دن اللہ کو دیکھیں، بس ہمیں یہ چاہیے. ہم تم سے کوئی شکریہ اور کوئی جزا نہیں چاہتے، تھینک یو بھی نہیں چاہیے. یعنی ان کے دل میں ایسا سکون، ایسی محبت ہے کہ ان کو تھینک یو سے بھی دل بھرا ہوا ہے، تھینک یو بھی نہیں چاہیے. بلکہ اگر کوئی شکریہ ادا کرنے لگے تو انہیں بوجھ لگتا ہے شکریہ کیوں کیا جا رہا ہے. تو ایسا مال خرچ کرنا جو ہے یہ ہے اصل نیکی. ایک شخص نے آپ سے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل صدقہ کون سا، بہترین صدقہ؟ فرمایا کہ تم تندرستی کی حالت میں صدقہ کرو. یعنی بیماری میں تو اکثر لوگ صدقہ کرتے ہیں بیماری دور کرنے کے لیے، اور تمہیں اس کی ہرس بھی ہو، تمہیں اس سے غنی ہونے کی امید بھی ہو، اور خرچ کرنے کی صورت میں محتاجی کا ڈر بھی ہو. پھر قرآن مجید میں آتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم اس وقت تک نیکی کو پا ہی نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جس سے تم محبت کرتے، اس میں سے خرچ نہ کرو. مما تحبون یعنی اپنی پسندیدہ چیز خرچ کرنا نیکی کو پانا ہے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، اپنی ضرورت سے زائد مال خرچ کرنا تمہارے لیے بہتر ہے. اگر تم اس کو روک لو گے تو تمہارے لیے برا ہوگا. اور گزر بسر جتنا رکھنے پر، یعنی جتنی ضرورت ہے تمہاری اس پر رکھنے میں ملامت نہیں. اور دینے کی ابتدا اپنے گھر والوں سے کرو، اپنی فیملی سے، اپنے بچوں سے، پھر اپنے رشتے داروں، پھر ایکسٹینڈیڈ رشتے داروں سے، اور اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے. یعنی اللہ کا محبوب ہے وہ جو دینے والا ہے. اور جو نہیں دیتا تو فرمایا 2 فرشتے ہر روز اترتے ہیں صبح اور وہ دعا کرتے ہیں اللہ دینے والے کو اور دے، اور جو روکتا ہے اس کا ضائع کر دے، یعنی اس کا تلف ہو جائے، اس کے کام نہ آئے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیز ہم روک کے رکھتے خراب ہی ہو جاتی ہے، پھینکنی پڑتی ہے الٹیمیٹلی. دے کس کو؟ ذوی القربا، رشتے داروں کو، یعنی قرابت دار، خون کے رشتے ہوں یا سسرال کے رشتے ہوں یا رضائی رشتے ہوں، جو بھی رشتے دار ہیں ان سب پر خرچ کرنا. آپ نے فرمایا 1 دینار تم نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، 1 غلام کو آزاد کرنے میں، 1 مسکین پہ، 1 اپنے گھر والوں، تو اجر کے لحاظ سے وہ سب سے افضل ہے جو تم نے گھر والوں پہ کیا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان باہر پھر کچھ دے نہ، خود ہی سب کچھ رکھ لے، نہیں. گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد پھر باہر دینا وہ زیادہ افضل ہے. پھر اسی طرح گھر والوں کو انسان جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو یا اپنے خادم کو، وہ سب بھی صدقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر دیا جاتا ہے. ارباز کہتے ہیں یہ حدیث سن کے میں اٹھا اور اپنی بیوی کو پانی پلایا اور اس کو حدیث سنائی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آیا تھا. صحابہ کی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ جو سنتے تھے اس پر فوراً عمل کر لیتے تھے، کرنے والے ہوتے تھے. اسی طرح ایک اور صدقہ بڑا ہی بہترین صدقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتے دار پہ کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہے، اس کے دل میں آپ کے خلاف بہت کچھ ہے، ظاہر نہیں بھی کرتا، ادھر ادھر کرتا رہتا ہے، تو آپ کو بھی خبریں پہنچ جاتی ہیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے. تو ایسے شخص کو دینے کو دل نہیں چاہتا، لیکن انسان اپنے نفس کے خلاف جا کر جب اس کو دیتا ہے تو اس کا اجر زیادہ ہے. فرمایا کہ اس دشمنی کی بنا پر تم سے اعراض کرے، یعنی تم سے ڈھنگ سے پیش بھی نہیں آتا، سلام بھی نہیں کرتا، ملتا بھی نہیں، ناراض ہی ناراض رہتا ہے. کچھ رشتے دار ایسے بھی ہوتے ہیں نا کہ آپ
جتنا بھی ان کی طرف آگے بڑھیں، جتنا بھی ان کے پاس جائیں، وہ بس ہاتھ نہیں آنے والے. پھر یتیموں پہ مال خرچ کرنا، مسکینوں پہ خرچ کرنا، اور ان کی پرورش کا اجر بھی ہے. ان کے سر پہ ہاتھ پھیرنا، یہ صرف مال ہی خرچ نہیں کرنا بلکہ ان کی کیئر کرنا. پھر مسکین وہ ہوتا ہے جو اپنی ضرورت خود پوری نہ کر سکے، خوراک، لباس، رہائش کی ضرورت خود پوری نہ کر سکے، تو ایسے شخص پر بھی مال خرچ کرنا چاہیے. اور جو شخص بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، فرمایا وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا یا رات کو قیام کرنے والا، دن کو روزہ رکھنے والا. کس میں اتنی طاقت ہے کہ روز روزہ رکھے اور روز رات کو جاگتا رہے ساری ساری رات؟ فرمایا کہ جو بیوہ اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے، ان کا خیال کرتا ہے، ان کی کیئر کرتا ہے. پھر اسی طرح مسکینوں سے محبت، یعنی صرف مال نہیں دینا بلکہ ان سے محبت بھی رکھنا. عموماً انسان اٹریکٹ ہوتا ہے، انسپائر ہوتا ہے ان لوگوں سے جن کی زندگی میں کوئی اچیومنٹس ہوتی ہیں، یا ان کے پاس مال ہوتا ہے، یا حسن ہوتا ہے، یا کچھ اور ہوتا ہے. اور غریب مسکین عموماً اگنور ہو جاتے ہیں. سادے سے لوگ ہیں، سو واٹ، لوگ سلام بھی نہیں ڈھنگ سے کرتے ان کو. تو ایسے لوگوں کی کیئر کرنا، ان کو اہمیت دینا، ان کو اپلفٹ کرنا، ان کا مورل ہائی کرنا، ان کو محبت دینا، یہ بہت بڑی نیکی ہے. پھر اسی طرح حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گوہ پیش کی، جیسے لیزرڈ ہوتی ہے اس طرح. آپ نے اس کو نہیں کھایا تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول ہم مسکینوں کو نہ کھلا دیں. تو آپ نے فرمایا جو خود نہیں کھاتے وہ ان کو بھی نہ کھلاؤ. پھر اسی طرح مسافروں پہ خرچ کرنا. اور مسافر کے حق کی اہمیت یہ ہے کہ جگہ جگہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں تلقین کی گئی ہے. اور وہ خیال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی ضرورت پوری کر دی جائے، یا پھر یہ ہے کہ کوئی مسافر خانہ یا مسافروں کے ٹھہرنے کی جگہ. حتیٰ کہ اگر آپ اپنے گھر میں، اگر اللہ آپ کو وسعت دے، کوئی ایسی جگہ بناتے ہیں کہ جہاں آپ کے رشتے دار آ کے ٹھہر سکیں، یا آپ بڑا گھر اس نیت کے ساتھ لیتے ہیں کہ میں لوگوں کو ٹھہرا سکوں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا، کوئی رشتے دار ٹریول کر کے اس سٹی میں آ گیا، کبھی کہیں سے کوئی آ جاتا، کبھی کچھ شہر اور جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں ہر وقت لوگ رہتے ہیں، جیسے جدہ. وہاں جس کے بھی گھر میں جاؤ وہ کہتے ہیں ہمارا خوب مہمانداری ہوتی ہے، کیونکہ جو پاکستان سے آ رہا ہے یا پھر مدینہ کے رہنے والے، اگر وہ اپنے ہوٹل میں بھی رہ رہے ہیں نا تو ملنے تو آئیں گے آپ سے. پھر تو کچھ نہ کچھ یعنی وہ لگا ہی رہتا ہے. تو وہ سارے بھی رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، مہمان بھی ہو سکتے ہیں. لیکن ان میں سب میں کامن چیز کیا ہے کہ سفر پر ہے، آ رہے ہیں ایئرپورٹ سے، آ رہے ہیں آپ کے گھر اسٹاپ اوور کر رہے ہیں، یا واپس جا رہے ہیں اور ٹھہر کے جا رہے ہیں. تو یہ سارے بھی اسی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. اگر اس نیت سے انسان کچھ بھی رکھتا ہے اپنے پاس، کچھ بھی بناتا ہے، تو وہ سارے کا سارا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس پر دل تنگ نہیں ہونا چاہیے. بعض لوگوں کی فیملیز بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، ایک بہن بھائی آئے پھر وہ چلے گئے، پھر خاص طور پر جو بڑے بہن بھائی ہوتے ہیں ان کے پاس رونق لگی رہتی ہے، کیونکہ وہ ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں فرسٹ ٹائم میں بہن بھائیوں میں بڑی تھی، اسلام آباد ہم لوگ، میری جاب ہوئی تھی اسلام آباد، ہم گئے. اب سب کو اسلام آباد دیکھنے کا شوق تھا، اس وقت اسلام آباد بھی نیا نیا بنا تھا. اب یہ ایک آ رہا ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آ رہا ہے، پھر تیسرا آ رہا ہے. اور ہماری بھی نئی نئی جاب تھی، نہ بہت زیادہ گھر بڑا تھا، اور لیکن بہت اچھا لگتا تھا کہ کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے. تو بہن بھائیوں میں بھی یا رشتے داروں میں بھی آپ نے دیکھو گے کہ کچھ لوگوں کے گھر ایسے ہوتے ہیں وہاں سب کمفرٹیبل بھی ہوتے ہیں، سب چلے بھی جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں انسان کو یعنی اس چیز سے دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے کھانے میں سے کھا جائیں گے، یا ہمارے یعنی اور کوئی ہماری فیسلٹی یوز کر لیں گے. انسان کو اس میں بھی اللہ کی خاطر یعنی اجر اور ثواب سمجھ کر مدد کرنی چاہیے، یا جو بھی ہیلپ یا کسی طرح بھی فیسیلیٹیٹ کر سکے. پھر اسی طرح سوالیوں پہ خرچ کرنا. بعض لوگ اپنی ضرورت میں اس حد تک مجبور ہو جاتے ہیں کہ سوال کیے بغیر چارہ نہیں ہوتا. اگرچہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر کوئی مانگ ہی بیٹھا ہے تو اس کی مان رکھ لینی چاہیے. فرمایا مانگنے والے کو لوٹاؤ نہیں، خواہ بکری کا جلا ہوا کھر ہی تو نہیں، کچھ نہیں تمہارے پاس، معمولی سی چیز ہے، چلو وہی دے دو، نہ نہیں کرو. پھر گردنیں آزاد کرنے میں، پہلے زمانے میں تو غلام ہوتے تھے، ان کو چھڑانے میں مال خرچ ہوتا تھا. آج کے دور میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں ہی آپ نے اخباروں میں پچھلے دنوں پڑھا ہوگا کہ لوگ بچوں کو گاؤں وغیرہ سے لے آتے ہیں اور سال بھر کے لیے ان کو معمولی سی کوئی تنخواہ دے دیتے ہیں، اور وہ بالکل ان سے ایسا ہی سلوک کرتے ہیں جیسے غلاموں سے کرتے ہیں.
وہ اپنی مرضی سے چھٹی پہ نہیں جا سکتے، وہ بیمار ہو کچھ ہو، بس انہیں کام ہی کام کرنا، وہ مشینیں بن جاتے ہیں. تو ایسے بچے نہ پڑھنے کے قابل ہوتے ہیں نہ کچھ. تو جہاں جہاں آپ ایسے بچوں کے لیے کوئی اسکول بنا سکیں یا کچھ بھی ان کی مدد کسی طرح بھی کر سکیں تو وہ لوگ بھی اس میں آ جاتے ہیں. بعض لوگ بے گناہ جیلوں میں پڑے ہوئے، یعنی ان پہ جھوٹے مقدمے ہو جاتے ہیں اور وہ بلا وجہ، چونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے، لہٰذا وہ پھنسے رہتے ہیں، تو ان پہ خرچ کرنا بھی اسی میں آ جاتا ہے. تو اس کا اجر یہ بتایا گیا کہ جو کسی غلام کو آزاد کرتا ہے تو جتنا حصہ اس کا ہوتا ہے اتنے فیصد وہ شخص خود آگ سے آزاد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نجات دیتے ہیں. پھر اس کے بعد نیکی صرف اتنی نہیں کہ انسان خدمت خلق کے کام کرتا رہے، بلکہ اللہ کا حق بھی ادا کرے. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرے. نماز کی طرف بھی توجہ رکھے کہ کچھ لوگ صرف نیکی کے اور کام کرتے رہتے، نماز نہیں پڑھتے، پھر وہ بات نہیں بنتی. نماز کے وقت نماز اور خدمت خلق کے وقت خدمت خلق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ابن مسعود نے ان سے پوچھا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا نماز اس کے وقت پہ ادا کرنا اور والدین کے ساتھ نیکی کرنا، یعنی رشتہ داروں کا لحاظ رکھنا. پھر اسی طرح رات کی نماز، خاص طور پر تہجد کی نماز جو ہے. اور نمازیوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود پوچھتے ہیں. فرشتوں کی جو ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے نا صبح و شام، تو فجر اور عصر کی نماز کے وقت تو جب وہ واپس جاتے ہیں اعمال نامہ لے کر، اللہ تعالیٰ پوچھتے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، تو کہتے ہیں کہ وہ جب ہم گئے تو نماز پڑھے تھے، آئے تو نماز پڑھے تھے. تو ان کی گواہی ہوتی. قیامت کے دن بھی سب سے پہلا سوال نمازی کے بارے میں ہوگا. اور نماز چھوڑ دینا اہل جہنم کی صفت ہوتی ہے. سورۃ المدثر میں آتا ہے ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین، کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں چلے گئے، کیوں، کس وجہ سے تم آگ میں جا پڑے. وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. تو اس لیے نماز کی ادائیگی جو ہے بہت ضروری ہے. دوسرے نمبر پر زکوٰۃ ادا کرنا، یعنی جو ہم فریضہ ہے ہم پر. کسی کے پاس بھی اگر 7.5 تولے سونا ہے یا پھر چاندی ہے 52 تولے اور سال اس پہ گزر گیا، یا اتنی اکول اماؤنٹ جو ہے کرنسی ہے اس کے پاس، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی. اس کی کیلکولیشن کے ساتھ اس کو ادا کرنا ضروری ہے. خواہ آپ زیادہ دے دیں آپ کی مرضی، لیکن کیلکولیشن ضروری، صرف اندازے سے نہ دیتے رہیں بلکہ ایگزیکٹ اماؤنٹ کا پتہ ہونا چاہیے. اور زکوٰۃ ادا کرنا جو ہے یہ اللہ کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے، اور مال کا شر اور انسان سے وبال دور ہوتا ہے. جو خوش دلی سے زکوٰۃ دے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور جس زیور کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ جہنم میں لے جانے والا ہے. بلکہ حشر کے دن ایسے شخص پر اندھا ناگ مقرر کر دیا جائے گا جو اس کے منہ کو کاٹے گا. اور یہ سارے کام کر کے اللہ کے حق، بندوں کے حق دے کے پھر خاص طور پر ایک چیز کا ذکر کیا گیا، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اپنے وعدے پورے کرتے ہیں، کمٹمنٹس نبھاتے ہیں. یہ بہت بڑی بات. بعض اوقات ہم کسی مسجد میں فنڈ ریزنگ ہو رہی ہے، وہ وہاں نام لکھا دیتے ہیں جی $1,00,000 دے دیں گے ہم، ہاتھ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد آ کے نیت بدل جاتی ہے اور کہتے ہیں اب، یعنی کہ اور فتوے لیتے رہتے اب کیا کریں، وہ تو اس وقت یہ حالات تھے، اب کیا ہو گئے. ہو سکتا ہے مشکل ہو گئی ہو، لیکن کسی طرح کی بھی کمٹمنٹ انسان کرے، چاہے پرسنل لیول پر کرے یا کسی آرگنائزیشن کے ساتھ کرے یا کسی کام کے کرنے کی کمٹمنٹ کرے، کوئی کانٹریکٹ سائن کرے کہیں، یہ ساری چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں. اور قیامت کے دن وعدوں کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، ان العہد کان مسئولا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. اور پھر آپ نے فرمایا جو اس میں تو ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں. اور پھر آخر میں ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. صبر کرنے والے ہیں تنگی میں، تکلیف میں، جسمانی تکلیف ہو یا مالی تکلیف ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، اور یہ مومن کے سوا کسی اور کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوتی کہ جب اس کو کوئی بھلائی ملتی ہے تو وہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے، اور مصیبت آتی ہے تو اس پر بھی اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، یعنی صبر کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے، کیونکہ انسان کوئی بھی نیک کام کر نہیں سکتا جب تک اس کے اندر پیشنس نہ ہو. چاہے مسکرانے کا معاملہ ہو یا سلام کرنے کا ہو یا کھانا کھلانے کا یا مہمان کی خدمت کا یا نماز پڑھنے کا، ان ساری چیزوں میں انسان کو صبر کی ضرورت ہوتی ہے.
اور جس کو صبر کی دولت مل جائے، کیونکہ سب سے بڑی دولت اس کو کہا گیا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. صبر کرنے والوں کو اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اور جس پہ کوئی ظلم کیا گیا اس پر وہ صبر کرے تو اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، بے حساب اجر اس کو ملتا ہے جس کو وہ گن بھی نہیں سکتا، اور صبر کا بدلہ جنت ہی ہے. ایسا کرنے والے کون ہیں؟ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ سچے لوگ ہیں اور یہی متقی لوگ ہیں. کیونکہ انسان اپنی زندگی میں ایک اعتدال رکھتا ہے، اللہ کے حق بھی اور بندوں کے حق بھی دیتا رہتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے کیے ہوئے لا الہ الا اللہ کے وعدے کو سچا کر دکھاتا ہے. تبھی انسان کے اندر تقویٰ بھی آتا ہے، اور تقویٰ آتا ہے تو پھر انسان کا دل اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے. جب راغب ہوتا ہے پھر اس کی کتاب کی طرف راغب ہوتا ہے کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں، اس کے دین کو سمجھیں، تاکہ ہمیں اچھے اچھے کاموں کی اور تفصیل پتہ چلتی جائے اور ہم اس کی رضا کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللهم انی اسألك فعل الخيرات وترك المنکرات وحب المساکین وان تغفر لنا وترحمنا واذا اردت فتنة في قوم فتوفنا غير مفتون. نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.